بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب, منسٹر ہائر ایجوکیشن مینا خان صاحب, یوسف ایوب صاحب, ارشد ایوب صاحب, اکبر ایوب صاحب, عدیل احمد صاحب, ریکٹر صاحب, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن MNA ساجدہ میڈم, فیکلٹی, ریسپیکٹیبل فیکلٹی ممبرز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. مجھے فخر ہے کہ میں آج یہاں موجود ہوں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں, پاک آسٹریا فکشولے, جو کہ ایک بہترین انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا انسٹیٹیوٹ ہے, اور وہ ایک بہترین فیکلٹی رکھتا ہے یہاں پر, اور وہ ایک بہترین لوگوں کو گریجویٹ کر رہا ہے, جو کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ انشاءاللہ دنیا میں انشاءاللہ ایک ایسیٹ ثابت ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ثابت ہوں گے. انسان کو ویلیوبل کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ریاست اس کو کیسے ویلیوبل کر سکتی ہے کہ پہلی جو اس کا ایک ٹیلنٹ ہے, نیچرل ٹیلنٹ, اور دوسرا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے, ان دونوں کے اندر اگر ریاست انویسٹ کرے گی کسی بھی شخص کے اوپر, کسی بھی بچے پہ, اپنی بچی پہ, تو وہ ایک ایسیٹ بنے گا اپنے ملک کے لیے بھی, اور انٹرنیشنلی بھی اپنے ملک کو جب ریپرزینٹ کرے گا تو وہاں پہ بھی ایک ایسیٹ اپنے ملک کا نام روشن کرے گا. انفارچونیٹلی ہمارے اس پورے دور میں ہم نے اس طرح کی انویسٹمنٹس اور ریاست کا جو ایک کردار ہے, جو کہتے ہیں کہ ایک ماں ہے ریاست, وہ ادا نہیں کیا, اور ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کیا گروم کرنے کے بجائے. لیکن الحمدللہ آج ایسے انسٹیٹیوٹ جو بن چکے ہیں یہاں پر, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ناؤ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو ویلیوبل کر کے اس کے بعد ان لوگوں سے اپنی وہ چیزیں ویلیوبل کریں گے, ان چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کریں گے جو اس وقت ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے, اور ان کی بھی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو ہمارے لیے لائبلٹی ہیں, درد سر ہیں, ان کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کر کے ان کی, اور اس سے آپ پوری قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے دنیا جس پہ فوکس کر رہی ہے اس وقت, اور یہ ہے کہ دنیا کو اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر انویسٹ بھی کرنا ہے, اس پہ محنت بھی کرنی ہے, اس پہ ریسرچ بھی کرنی ہے. میں ہمیشہ اپنے نوجوان جو ہمارے بچے اور بچیاں ان سے کہتا ہوں کہ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ بڑا انسان وہ ہے جو بڑے خواب دیکھتا ہے, آپ جب اپنے بڑے خواب رکھیں گے اور اس میں پوری دنیا کو دیکھ کر اپنے لیے کوئی ایک ٹارگیٹ رکھیں گے کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے, تو انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے, محنت کا کوئی بھی الٹرنیٹ نہیں ہے, محنت آپ کو کرنی پڑے گی, تو آپ اس چیز میں اس جگہ تک جا سکتے ہیں کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہو. تو بڑا خواب دیکھیں گے تو وہ جب فوکس ہوگا اس پہ, جب وہ ٹارگیٹ ہوگا تو جب وہاں پہنچیں گے تو آپ ایک بڑے اور عظیم آدمی بنیں گے. اور اگر آپ چھوٹے ہی خواب دیکھیں گے تو جو آپ کا ٹارگیٹ ہی چھوٹا ہوگا تو اچیو کر بھی لیں تو وہ چھوٹے ہی رہیں گے آپ. تو اس لیے بڑی چیز پہ فوکس کریں, اپنے خواب بڑے رکھیں, اس پہ محنت کریں, اپنی نیت آپ کی جب ٹھیک ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا. ہم نے ایک عظیم قوم تب بننا ہے کہ جب اپنے اسلامی روایات جو ہماری ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. ایک مشعل راہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقیات کو کیسے گرو کرنا ہے, جب ہماری اسلامی روایات اور ہمارے کلچر کی جو روایات ہیں ان کو ہم نے اون کرنا ہے اور ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست بیلنس ایک مذہب ہے ہمارا اسلام, اور اس کے اندر اگر رہ کے ہم چیزوں کا بیلنس رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے مذہب کے بارے میں ایک امپریشن انٹرنیشنلی بنا, اور عمران خان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں ایز اے لیڈر کہ انہوں نے بڑا رول ادا کیا. اس چیز میں بھی عمران خان کا بہت بڑا رول ہے کہ اسلام کا ایک وہ چہرہ دنیا کو بتانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو وہ بھی آپ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ملک ہے اس کے لیے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ نے تو بڑی کم ڈیمانڈ رکھی ہے, کیونکہ مجھے پتہ تھا اس بات کا کہ عمران خان کا ہی ایک
ख्वाब था, इमरान खान ने इसकी बुनियाद रखी है। तो 30 करोड़ रुपए जो आपने मांगे हैं वो कम मांगे हैं, ज़्यादा भी मांग रहे तो मैं दे देता, क्योंकि अभी तो मैं अपने MPs के सामने मैं अक्सर जो है वो छुपाया करता था, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी हमारे सूबे में, और मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं उनको ख़त्म करने के लिए टैक्स पेयर मनी को वहाँ लगाने के बजाय जो मेरे वो सेक्टर्स हैं, मेरे वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जो ग्रांट्स पे चल रहे हैं और लाइबिलिटी बने हुए हैं, तो उनके लिए एक ऐसा फ़ंड क्रिएट करूँ कि वो पैसा जो आवाम के टैक्स से आता है वो आवाम पे लगे, और एक मेरा अपना एक फ़ंड हो जिससे मैं ये चीज़ें पूरी करूँ। जब तक मैं उन इदारों को खड़ा नहीं करता अपने पाँव पे, तो मैं अपने MPs और MNS को नहीं बताया करता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो मीडिया ने बता दिया कि बहुत बड़ा सरप्लस पड़ा हुआ है, कि ये तो टॉप पे जा रहा है, 103 अरब रुपया सरप्लस है उनके पास। तो बात निकल ही आई है। तो इंशाल्लाह कमिंग वीक से, चूँकि काम कंटिन्यूस एक दिन में तो नहीं होता, आपकी ये जो 30 करोड़ रुपये की डिमांड है, तो हर महीने 100 मिलियन जो है वो आपको इंशाल्लाह ट्रांसफ़र होगा। तो 3 महीने में इंशाल्लाह आपको पैसे पूरे मिल जाएंगे, और उसमें आप कर लें। ये आपके मेडिकल कॉलेज, डेंटल और नर्सिंग के लिए जो इन्होंने डिमांड की है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके अलावा भी इंशाल्लाह मेरा एक जो फोकस है वो एजुकेशन पर भी है, हेल्थ पर भी है। इसके अलावा मेरा फोकस उन चीज़ों पे है, उन सेक्टर्स पे है कि जिससे एक तो हमारे जो लोग हैं ये हमारा एसेट बने, और साथ साथ जो हमारे एरियाज़ हैं, हमारे सेक्टर्स हैं जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग हैं और हमारे लिए एसेट बन के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्ट करूं। और साथ साथ जो ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं लेकिन हमें लाइबिलिटी लगते हैं, लाइबिलिटी है नहीं, वो भी एसेट बन सकते हैं, उन पे इन्वेस्ट करूं, उनको वहाँ पे लेके आऊँ। और उसमें ज़ाहिर बात है हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उससे बड़ा एसेट तो कोई नहीं है, तो ये तो कोई रकम ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये मेरी तरफ से हो गया। बाकी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ जितनी भी फैकल्टी आपकी यहाँ पे है, डीन साहब हैं, जो भी लोग इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं यहाँ पर, उनका भी मैं स्टूडेंट की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच।